السلام علیکم، راجہ عباس صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج دن ہے جمعہ کا اور 14 مئی 2021 ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس لیٹسٹ ویڈیوز آتی رہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ ان کے درمیان بیسیکلی مسئلہ ہے کتنا پرانا ہے اور اس وقت بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر سچویشن کیا ہے۔ بیت المقدس میں ہونے والی جھڑپوں میں سینکڑوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کے بعد اس خطے میں تنازع اس وقت مزید شدت اختیار کر گیا ہے، جب سوموار کو یعنی پیر کو حماس کی جانب سے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ داغے گئے اور جواب میں اسرائیل پر حملوں میں 9 بچوں سمیت 22 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ تشدد کے تازہ ترین واقعات گزشتہ کئی ماہ سے بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آئے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ تنازع نیا نہیں بلکہ بڑا پرانا تنازع ہے، بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ یہ تنازع تقریباً 100 سال پرانا تنازع ہے، یعنی پہلے جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین جو خطہ ہے اس کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور اس وقت یہاں پر ایک عرب اکثریت میں جبکہ یہودی اقلیت میں موجود تھے۔ دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودیوں کی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے فلسطین میں قومی گھر تشکیل دے دیں۔ یہودیوں کے نزدیک ان کا آبائی گھر تھا، مگر اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں نے اس اقدام کی مخالفت کی ہے۔ 1920 کی بات کریں تو 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی جو دہائی ہے اس کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاسٹ سے بچ کر آئے تھے، مگر اس دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان اور برطانیہ کی جو حکومت ہے اس کے خلاف پرتشدد واقعات بڑھنے لگے۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست ہو، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تسلیم کر لیا، جبکہ عربوں نے کثرت سے اسے مسترد کر دیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اسرائیل کا قیام ہوا کیسے؟ 1948 میں برطانوی حکمران تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ حل کیے بغیر یہ خطہ چھوڑ کر وہ یہاں سے چلے گئے برطانوی حکمران۔ ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی جو ریاست تھے اس کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ ہمسایہ عرب ممالک کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا یہاں سے۔ اس واقعے کو النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔ بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کیونکہ یہاں پر پرامن معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے فریق نے اپنے مخالف ہر الزام دھرا اور مزید جنگیں بھی ہوئی، اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور آج کا یہ جو نقشہ ہے اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، نقشہ کیسا ہے؟ 1967 میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں یعنی غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینا پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی جو اب پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کی آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہتے ہیں۔ اس کے بہت سے فلسطین رشتہ دار اردن، شام اور لبنان میں مقیم ہیں۔ نہ پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا، انہیں اس سے نقصان ہوگا، انہیں ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں اور کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، اور ان کی ریاست کو بطور ایک یہودی ریاست خطرہ ہو جائے گا، یعنی اس میں یہودی کثرت سے نہیں رہیں گے، عربی اس میں زیادہ ہو جائیں گے۔
اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی ہیں، مگر اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطین مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی جو فلسطین کی ریاست ہے اس کا دارالحکومت مانتا ہے۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیل کے دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں، جہاں تقریباً 6 لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہے، جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے۔ اس وقت ہو کیا رہا ہے وہاں پر، بیسیکلی جو اوریجنل صورتحال ہے اس سے آپ کو میں آگاہ کروں گا۔ مشرقی بیت المقدس، غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہنے والے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ غزہ میں فلسطینی جو عسکریت پسند ہیں گروہ یعنی حماس، وہ برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچیں۔ غزہ اور غرب اردن میں رہنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی پابندیاں اور کارروائیاں ان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کرتی ہیں۔ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ تو صرف خود کو فلسطینی تشدد سے بچا رہے ہیں۔ رواں برس ماہ رمضان کے آغاز سے ہی یہاں صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو متعدد فلسطینی خاندان ہیں ان کو مشرقی بیت المقدس میں ان کے گھروں سے بے دخل کیے جانے کے بعد سے فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ متعدد معاملات ہیں جن پر فلسطینی اور اسرائیلی اتفاق نہیں کر سکتے۔ ان میں یہ سوالات ہیں، فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہوگا؟ غرب اردن میں یہودی بستیاں رہیں گی یا نہیں رہیں گی؟ ان کا کیا ہوگا؟ کیا دونوں فریق بیت المقدس میں اکٹھے رہ سکیں گے؟ اور شاید سب سے مشکل یہ ہے کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست کیسے بنے گی، بننی چاہیے یا نہیں؟ گزشتہ 25 سالوں میں امن مذاکرات وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں، مگر معاملات ابھی تک حل نہیں ہو سکیں گے۔ امید ہے آپ کو اس سارے کیس اور یہ جو ایشو ہے سارا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے۔